بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بلی کے 3 راز بتائے۔ سن کر بلی پالنا بھول جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے بزرگ تو بلیوں کو جانور ہی نہیں مانتے ہیں، بلکہ ان کے مطابق بلیاں کچھ اور ہی ہیں، اور ایسا ماننے کی ان کے پاس ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کی روشنی میں بلیوں کے بارے میں کچھ حیران کر دینے والے رازوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بلیوں کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال نمبر 1، کیا بلیاں ہمیں دولت مند بنا سکتی ہیں؟ نمبر 2، بلی اگر راستہ کاٹے تو کیا ہوتا ہے؟ نمبر 3، کیا بلی کے رونے سے کسی گھر والے کی موت ہو جاتی ہے؟ نمبر 4، بلی اور جنات کا آپس میں کیا رشتہ ہوتا ہے؟ نمبر 5، بلی کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا راز بتائے؟ بلی کو گھر سے بھگانے والوں کو کون سی بد دعا لگتی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ آپ نے بلیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ بلی آپ کے لیے دولت و برکت، رحمت لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے آپ کو صرف انسانوں کا رب نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف تمام جہانوں کا رب ہے، بلکہ اس جہان میں جتنی بھی مخلوقات رہتی ہیں ان تمام کا رب بھی ہے۔ ان تمام مخلوقات میں جنات، فرشتے، شیاطین اور جانور بھی شامل ہیں، اور نہ جانے اللہ تعالیٰ کتنی مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے تک نہیں۔ تمام ہی بزرگوں یعنی اللہ کے ولیوں میں اگر کوئی بزرگ اللہ کی تمام مخلوقات کو بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا اور ہر ایک مخلوق کی بولی بھی جانتا تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بابا فرید گنج شکر ہی تھے۔ بلکہ بابا فرید کی تو کرامت ہی یہی تھی کہ آپ چڑیوں سے باتیں کرتے تھے۔ آپ خود بھی چڑیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور چڑیا بھی آپ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھی۔ لیکن بابا فرید صرف چڑیوں ہی سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی دوسری مخلوقات ہیں جن میں بلیاں بھی شامل ہیں، نہ صرف ان کی باتیں ہی سمجھ سکتے تھے بلکہ ان سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ بابا فرید کی روٹین میں یہ ہوا تھا کہ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ چڑیوں کو دانہ ڈالتے، جس کے بعد بہت ساری چڑیاں آپ کے پاس جمع ہو جایا کرتی تھی۔ اب ناظرین، بلی کیونکہ ایک شکاری جانور ہے تو بہت ساری چڑیوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے بعد بلیاں بھی وہاں آ جایا کرتی تھی، اور اکثر بلیاں چڑیوں پر حملہ کر کے چڑیوں کو پکڑ کر کھانے کی کوشش کرتی تھیں۔ بابا فرید نے اپنے پاس ایک کپڑا رکھا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی بلی چڑیوں کو کھانے آتی تو بابا فرید اس کپڑے کو اکٹھا کر کے گیند بنا لیتے اور کپڑے کا وہ گیند بلی پر مار دیتے تاکہ بلی بھاگ جائے۔ ایک دن حضرت بابا فرید کا خدمت گزار کہنے لگا، آپ بار بار بلیوں کو کپڑے سے مار کر بھگاتے ہیں، اس سے تو بلیوں کو ذرا بھی چوٹ نہیں لگتی، یہی وجہ ہے کہ بلیاں بار بار واپس لوٹ آ جاتی ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ بلیوں کو جوتی پھینک کر ماریں، ایک دفعہ بلی کو جوتی لگے تو وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گی۔ یہ سنتے ہی بابا فرید کو بہت غصہ آیا، اور بابا فرید غصے میں اپنے خدمت گزار کو کہنے لگے، میں تجھے نہ جوتی سے نہ ماروں، خبردار دوبارہ اپنے منہ سے بلی کے بارے میں کبھی ایسی بات نکالی تو۔ جس کے بعد بابا فرید کا کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کو مارنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ بلکہ آپ کا یہ حکم ہے کہ اگر بلی کو مارنا بھی ہو تو روئی کا گولا بنایا جائے اور اس روئی کے گولے سے بلی کو مار کر بھگایا جائے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ میں نے بلیوں میں سے 2 چیزیں دیکھی ہیں، ایک تو یہ نہ صرف بلیوں کو بہت زیادہ عزت کرتا ہوں بلکہ ان سے ڈرتا بھی ہوں۔ بابا فرید کا کہنا تھا بلی کے اندر جو پہلی چیز پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلی کی دعا اتنی جلدی قبول کرتا ہے جتنی ہر سال حج کرنے، رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کی بھی نہیں کرتا۔
اسی لیے میں بلیوں سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ لیکن بلیوں میں جو دوسری بات پائی جاتی ہے کہ بلی کی بد دعا بھی اتنی ہی تیزی سے لگتی ہے جتنی کہ کسی مظلوم کی بد دعا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں بلیوں سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بلیوں کے ساتھ کچھ برا نہ کر دوں جس کے بعد بلیوں کی بد دعا مجھے بھی لگ جائے۔ یعنی اگر کوئی بلی آپ کے لیے دعا کرتی ہے تو آپ کو وہ دعا دیتی ہے، تو بلی کی وہ دعا آپ کو انشاءاللہ ضرور لگے گی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بلی آپ کو بد دعا دے تو اس چیز کا بھی یقین رکھیں کہ وہ بھی آپ کو ضرور لگے گی۔ ایک اور جگہ پر بابا فرید کا بلیوں کے بارے میں کہنا تھا کہ میں نے بہت بار بلیوں کی شکل میں جنات کو بھی دیکھا ہے، لیکن بلیوں کی شکل میں جو زیادہ تر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہ اچھے اور نیک جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کے لیے بالکل بھی برے نہیں ہوتے ہیں۔ جنات انسانوں کے لیے دوستانہ ہوتے ہیں اور اچھے ہی ہوتے ہیں اور انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اور زیادہ تر جنات جو بلیوں کی شکل میں لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے بعد دوسرے جس جانور کی شکل میں نے جنات کو سب سے زیادہ آتے دیکھا ہے وہ ہے کالا کتا، جس پر سفید داغ نہ ہو۔ لیکن کالے کتے کی شکل اختیار کر کے جو زیادہ تر جنات آتے ہیں وہ برے جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کے سخت دشمن ہوتے ہیں، اور کتے کی شکل میں آنے والے جنات زیادہ تر مسلمان بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ایک دن ایک شخص بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے بحث کرنے لگا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ ہر وقت چڑیوں اور جانوروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم انسانوں اور جانوروں کا کیا مقابلہ؟ یہ جانور تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جس کے بعد بابا فرید کا کہنا تھا کہ تمہارے اور جانوروں کے درمیان صرف کپڑے کا فرق ہے۔ اگر تمہارے جسم پر کپڑے موجود نہ ہوں تو تم بھی جانور ہی ہو۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ بلیوں کے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ ان 4 باتوں کی ہی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بلی کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ کہ بلی کا تعلق شیر کے خاندان سے ہے۔ شیر کی ہی طرح بلی کسی سے بھی نہیں ڈرتی، اور جس طرح شیر بہت عقل مند جانور ہوتا ہے اسی طرح بلی میں بھی بہت زیادہ عقل پائی جاتی ہے۔ اور ناظرین، آج سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ بلیوں کے اندر بہت زیادہ عقل پائی جاتی ہے اور ہر بات کو سمجھ سکتی ہیں، اور آپ جو کچھ بھی بلی سے کہتے ہیں یا بلی کے سامنے کرتے ہیں تو بلی کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا بلیوں کے اندر جو دوسری بات پائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیاں بہت پسند تھی، بلکہ کچھ روایتوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے ایک بلی بھی پال رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بلیوں سے اتنا زیادہ پیار فرماتے تھے کہ ایک بلی آپ کے گھر آیا کرتی تھی تو آپ پانی کا برتن اس کے سامنے ڈول دیتے تاکہ وہ آسانی سے پی لیا کرے۔ جب وہ پانی پی لیتی تھی تو آپ اسی برتن کے پانی سے وضو کر لیا کرتے، جس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بلیاں ناپاک جانور نہیں بلکہ ایک ناپاک پاک جانور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی خیال رکھیں۔ بلیوں کو مسجد نبوی میں آنے سے منع کیا جاتا تھا اور نہ ہی کسی دوسری مقدس جگہ میں، لیکن ہم لوگوں کی بدقسمتی ہمارے ملک میں ایسے کچھ لوگ ضرور ہیں جو اپنے گھروں میں بلیوں کو برداشت تک نہیں کر پاتے۔ جیسے ہی کوئی بلی ان کے گھر میں آ جاتی ہے تو وہ چپل یا کسی اور چیز سے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور شاید ہمارے اسلام سے یہی دوریاں ہیں کہ آئے دن ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں مسلط ہوتی جاتی ہیں۔ بابا فرید کے مطابق بلی کے اندر جو تیسری بات پائی جاتی ہے کہ بلی کبھی بھی کسی انسان کو اپنا مالک نہیں مانتی۔ بے شک آپ بلی کا جو چھوٹا بچہ لے کر آئیں اسے پال لیں۔ جس کسی نے بھی بلی پال رکھی ہے، بلی اسے پیار کرتی ہے، اس کے ساتھ کھیلتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کو اس طرح سے مالک نہیں مانتی جس طرح سے کتا اپنے پالنے والے کو مالک مانتا ہے۔
بلی کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بلی صرف اللہ کو ہی مالک مانتی ہے، اللہ کے سوا کسی کو مالک نہیں مانتی، جبکہ بلی کے اندر چوتھی خوبی موجود ہے کہ بلی اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی تھی جس پر انسانوں سمیت جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور برگزیدہ انسان تھے، ان کے علاوہ تمام جانوروں کی ایک ایک جوڑی کو سوار کر لیا گیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی قوم پر سیلاب کی شکل میں عذاب نازل کیا تھا، جس میں وہ قوم بہہ گئی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ پانی نہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر ایک چوہا اور چوہی کی جوڑی موجود تھی، جنہوں نے بہت تیزی سے اپنی آبادی بڑھانا شروع کر دی، جس کے بعد وہ کشتی پر چوہے ہی چوہے ہو گئے۔ یہ چوہے کشتی پر موجود اناج کو بھی کھانے لگے اور کشتی میں سوراخ کرنے لگے، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اس کے بارے میں دعا کی، جس کے بعد اللہ نے ایک بلی کی جوڑی بھیج دی اور اس بلی کی جوڑی نے کشتی پر موجود چوہوں کو ختم کر دیا۔ بابا فرید کا کہنا ہے کہ 4 چیزیں بلی کو بہت زیادہ افضل جانور بنا دیتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ واقعی بلی کا دولت سے آپس میں کوئی تعلق ہے۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہوں کہ فلانا شخص بلیوں کو کھانا پانی ڈالا کرتا تھا، اسے پیار کرتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے جیسے بدلنے کا حق بنتا ہے۔ اور ناظرین، ایسی کہانیاں صرف آپ نہیں بلکہ میں نے بھی سنی ہیں۔ جو کوئی بھی بلیوں کا خیال رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے یا پھر ان کے کھانے پینے کا اچھی طرح سے خیال رکھتا ہے، بالکل بے لوث ہو کر، تو یقین اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت، اس کی زندگی میں، اس کے پیسوں میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس انسان کے رزق کی تنگی کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی بھی انسان غیر مخلوق یعنی دوسرے جانوروں اور جانداروں کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے تو صرف اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ دوسرے جانوروں کا رزق اس سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اگر اس انسان کی قسمت میں بہت کم رزق لکھا ہو تو اس انسان کو دوسری مخلوقوں کے نصیب کا رزق بھی ملنے لگتا ہے۔ یعنی کچھ جانور کیونکہ دوسرے جانوروں سے زیادہ افضل ہوتے ہیں، جیسے کہ پرندے ہو گئے اور خاص کر بلیاں ہیں، اس لیے اگر آپ پرندوں اور بلیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ ان کے لیے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ ڈالتے رہتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں جو بھی بچا کچا کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے آپ ان پرندوں اور بلیوں وغیرہ کو ڈالتے رہتے ہیں، تو ان کے صدقے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور آپ کی جتنی بھی رزق و دولت کے مسائل ہیں وہ ایسے دور ہونے لگتے ہیں کہ آپ کو احساس تک نہیں ہوتا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جب کوئی بھی شخص اللہ کی غیر مخلوق جانوروں کو کھانا پانی ڈالتا شروع کر دیتا ہے یا ان سے صرف پیار کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے گھر میں، اس کے پیسے میں برکت آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برسنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس کے جتنی بھی بندشیں ہوتی ہیں وہ دور ہونے لگ جاتی ہیں، جبکہ تیسرے نمبر پر اس کے رزق میں اضافہ ہونے لگ جاتا ہے، چوتھے نمبر پر وہ دولت مند ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، معاشرے میں کچھ من گھڑت اور بیہودہ باتیں بھی کہنے کو ملتی ہیں، جیسے کہ بلی کا رونا بدشگنی ہے، جس گھر میں بلی کے رونے کی آواز آئے سمجھ لیتے ہیں کہ وفات کا پیغام آیا ہے۔ بڑے قصے کہانیاں ایسے مشہور ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ لے تو اس پر بھی من گھڑت قصے موجود ہیں، اور بلی راستہ کاٹ لے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اور کوئی شخص کسی سفر پر روانہ ہو رہا ہو تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر سفر روک دے۔ بلی انسان سے محبت کرتی ہے، اس انسان سے بہت لگاؤ ہے، اور دوسری طرف یہ بات بھی مشہور ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے پالنے والے کے ساتھ ہمیشہ مانوس ہی رہتی ہے اور برسوں بعد اسے پہچان کر اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن اگر بلی کی بات کی جائے تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ جانور تھا، اور اس کا تذکرہ مختلف حدیثوں میں بھی ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر بلی کھانے میں سے کچھ کھا لے وہ کھانا پلید یا ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پاک ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔